فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا لا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سونے بے مثال جان کائنات شان کائنات مصد کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم۔ تو آج کا یہ درس قرآن اور ماہ سفر کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں آپ سے کر کے موضوع اپنے کی طرف آ جاؤں گا۔ سابقہ زمانے کے اندر اگر ہم بات کریں قبل از اسلام کی، جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جب اسلام کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور قرآن کی وحی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر یہ جو ماہ سفر ہے جو اب چل رہا ہے، ایک مہینے کے لیے جا کر جھونپڑیاں اپنے بیرونی علاقوں میں ڈال لیتے اور اپنے مال مویشی بھی وہاں پر لے جاتے، شہر بستیاں علاقے محلے سارے ویران نظر آتے۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے کہ تمہیں نہیں پتا کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، ان کا کنسپٹ یہ تھا، تصور اور نظریہ یہ تھا کہ ماہ سفر جو ہے یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، کوئی بھی سال وہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی آفت آتی ہے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، میں اسے دیکھوں کہ پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور فرمایا دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے حالات کر دیتا ہے، جیسے ہم کہہ نہیں دیتے جیسا کرنا ویسا بھرنا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم